الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كل أرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإني اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شيرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وهيك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اشاریہ
کہ ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مرحوم کے بلندی درجات کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، ان کے پیچھے ایک پرپز ہے، ایک مقصد ہے، ان کے پیچھے ایک بینیفٹ ہے۔ کوئی شے اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیکار خلق نہیں فرمائی ہے۔ یہ دنیا کا جو کارخانہ ہے، یہ اتنی بڑی دنیا ہے، یہ زمین و آسمان، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ انسان، یہ جانور، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت، ایک پرپس کے تحت جو ہے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگارا، یہ زمین و آسمان تو نے بیکار اور عبث جو ہے وہ خلق نہیں فرمائے۔ انسان ذرا سا اپنی عقل سے کام لے، انسان ذرا سا غور و فکر کرے، انسان پونڈر کرے تو وہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اس دنیا کی چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کوئی بھی شے جو ہے وہ بغیر مقصد جو ہے وہ پیدا نہیں کی گئی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ کچھ چیزوں کا پرپس جو ہے وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور کچھ چیزوں کا پرپس جو ہے وہ ہم نہ سمجھ پائیں۔ ہمارا نہ سمجھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر مقصد کے، بغیر پرپس کے کسی شے کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم انسان آج کی دنیا میں جو تعلیم یافتہ دنیا ہے، ایجوکیٹڈ ورلڈ ہے، ٹیکنالوجیکل دنیا ہے، اس دنیا کے اندر انسان کے پاس میں علم کے بہت سے ڈپارٹمنٹس آ گئے ہیں۔ اس پڑھی لکھی دنیا میں انسان جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے لگا ہے۔ آج انسان نے کتنی ہی چیزوں کو معلوم کر لیا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ بغیر مقصد کے بیکار خدا نے کسی شے کو پیدا نہیں کیا ہے۔ انسان جو ایک چھوٹا سا جسم رکھتا ہے، اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء اور جوارح عطا فرمائے ہیں، جو انسان کے پارٹس آف باڈی ہیں، ان میں سے کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے کہ جو بیکار پیدا کیا گیا ہو۔ ہر ایک کا جو ہے وہ فائدہ ہے اور اس کا جو ہے وہ پرپز ہے۔ چاہے وہ ہمارے بال ہوں، چاہے وہ ہمارا ناخن ہو، چاہے وہ ہماری آنکھیں ہوں، چاہے وہ ہمارا دوسرا کوئی عضو بدن ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر عضو بدن کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، انسان کے جسم میں جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہیں وہ سب جو ہیں وہ ایک پرپس کے تحت جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کا بھی ایک پرپس ہے، ان کا بھی ایک فائدہ ہے، اس کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے، جب کچھ بیکار نہیں ہے جس میں انسانی میں، تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا بھی تو مقصد ہونا چاہیے کہ پھر انسان کی زندگی، ایک ناخن کا مقصد ہے، ایک بال کا مقصد ہے، کان کا جو ظاہر ہے وہ بھی اس کا بھی ایک پرپز ہے، کان کا جو اندر کا حصہ ہے، باطن ہے، اس کا بھی ایک پرپز ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں ود پرپز ہے، تو انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ ود پرپز ہونی چاہیے۔ میں آج کے بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سلامتی کے لیے، مولا کے تعجیل ظہور کے لیے مل جل کے سب صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ذرا سی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، پونڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو سب کو زندگی دے رہا ہے، جس نے سب کو زندگی عطا کی ہے، اسی سے پوچھنا چاہیے کہ تو نے انسان کی زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے۔ یہ انسان جو مرکز کائنات ہے، یہ انسان جو نقطہ کائنات ہے، اس کو جو ہے وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ یہ جو دنیا کا ماحصل ہے، کائنات کا ماحصل انسان ہے، یہ اسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اللہ نے اسے اتنا آنر دیا ہے، اللہ نے اسے اتنا شرف بخشا ہے، تو اس کی بھی زندگی کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ جب اعضاء و جوارح کا مقصد ہے تو پھر زندگی کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ اسے معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی ول اور خدا کی مشیت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کو جاننے کے لیے، اللہ کی ول کو سمجھنے کے لیے سوائے قرآن مجید کے اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دو ہی ذریعے ہیں، ایک یا اہل البیت ہیں یا اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کی کتاب سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو زندگی کیوں دی ہے، انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ بھی تو ود پرپز ہونا چاہیے، اس کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اس انسان کے اندر جو ہے وہ اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی کیپیبلٹیز ہیں، اتنی پوٹینشل ہے، اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، انسان میں جو اتنی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو اس کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہی جو میں خاص آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی شے جو ہے وہ دنیا میں بیکار اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، نہ کسی چیز کو بیکار پیدا کیا ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ بیکار پیدا کیا ہے۔ ہم سب سے بلند ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے وہ بھی سب سے بلند ہے۔ ہم سب سے بلند ہیں تو ہمارا پرپس جو ہے وہ ساری مخلوقات میں سب سے بلند ہے۔ کوئی شے جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں۔ ایک بہت بڑا فزیشین تھا، گریک فزیشین ہے جس کا نام جالینوس تھا۔ جالینوس گیلے جس کو کہتے ہیں، اس نے ایک دن گوبر کو دیکھا، کاؤ ڈنگ، گوبر کو دیکھا تو اس میں سے ایک کیڑا جو ہے وہ نکلا، ایک بیٹل جو ہے وہ نکلا۔ بیٹل جو ہے وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا کلر جو ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ تو یہ جالینوس جو بہت پڑھا لکھا تھا، فزیشین تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اس کیڑے کا جو ہے وہ یہ جو بیٹل ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، یہ بیکار ہے۔ اب ایسی بات ہے کہ کوئی عام آدمی جو ہے وہ ایسی بات کرے تو اس کا اثر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر پڑھا لکھا آدمی جو سوسائٹی میں جس کا نام ہے، جو اتنا بڑا فزیشین ہے، وہ کہے تو اس کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہنے والے کے اوپر ہے، کبھی اثر جو ہے وہ، اب بات اچھی ہوتی ہے تو اثر اچھا ہوتا ہے، بات خراب ہوتی ہے تو اثر بھی خراب ہوتا ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ بیٹل جس کو گیبریلا کہتے ہیں اردو میں، یہ گیبریلا کیڑا جو ہے وہ وداؤٹ پرپز ہے، اس کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا وہ۔ خدا کا کرنا یہ، خدا کبھی کبھی ایسے کام جو ہے وہ کرتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ اس انڈیویجول کو بھی سمجھاتا ہے اور دوسرے جو ہیں ان کو بھی سمجھاتا ہے اور آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی سمجھاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جالینوس جو ہے وہ اس کی آنکھ میں تکلیف شروع ہوئی، اس کی آنکھ میں بہت زیادہ جو ہے وہ انبیئریبل پین جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ خود فزیشین تھا، وہ خود ڈاکٹر تھا، تو اس نے اپنی بنائی ہوئی دوائیں جو ہیں وہ استعمال کی تاکہ اس کے آنکھ کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن درد ختم ہونے کے بجائے درد اور بڑھنے لگا۔ اس کے جاننے والے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے اس کو دوائیں بھیجیں، کہا یہ دوا کھاؤ، یہ دوا استعمال کرو، یہ دوا استعمال کرو۔ ساری دوائیں جو ہیں وہ اس نے استعمال کر لی، لیکن آنکھ کا درد ہے کہ وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے۔ یہ بہت پریشان ہوا۔
اس کے جہاں پر وہ رہتا تھا اس آبادی میں ایک ضعیفہ تھی، ایک بوڑھی عورت تھی. اس کو یہ پتا چلا کہ یہ فزیشین جالینوس اس طرح سے درد میں مبتلا ہے اور بہت شدید جو ہے اس کی آنکھوں میں درد ہے. اس کے پاس میں ایک دوا تھی، ٹیبلٹ تھی. وہ کچھ ٹیبلٹس لے کے جو ہے وہ اس کے پاس میں گئے. اس نے کہا کہ تم نے اپنی دوائیں بھی کی ہوں گی اور بھی بہت سی دوائیں تم نے کی، تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. یہ میرے پاس میں دوا ہے، یہ آنکھ کے درد کی دوا ہے، یہ خاص یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ یہی ہے، اس کو کھا کے دیکھو. تو اس نے بہت زیادہ انسسٹ کیا، اصرار کیا اس بوڑھی عورت نے کہ اس کو کھاؤ تو صحیح. اس نے پھر وہ ایک کھائی تو ذرا سا اس سے کچھ کافی حد تک جو ہے وہ اسے آرام ملا. دوسری کھائی تو اور زیادہ آرام ملا. تیسری کھائی تو درد ہی غائب ہو گیا. یعنی جیسے کہ اس کی آنکھوں میں درد تھا ہی نہیں، درد جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس نے اس عورت کو بلایا، ضعیفہ اور بوڑھی عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ یہ جو تم نے مجھے دوا دی ہے، میری آنکھ میں تکلیف شروع ہوئی تو میں نے تو اپنی بنائی ہوئی ساری دوائیں جو ہیں وہ آئی ڈراپس اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سب میں نے جو ہیں وہ استعمال کی، لیکن کسی سے افاقہ نہیں ہوا، کسی سے فرق نہیں پڑا، کسی سے تکلیف جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. میرے دوست جو ہیں ڈاکٹر، انہوں نے بھی مجھے دی، پھر بھی مجھے آرام نہیں ملا. تم نے یہ جو دوا مجھے دی ہے، یہ ٹیبلٹ میں نے 3 مرتبہ کھائی، 3 ٹائم کھائی ہے اور درد جو ہے وہ غائب. یہ بتاؤ کہ اس ٹیبلٹ کا میں کیا کیا ملا ہوا ہے، اس میں کون کون سی چیز جو ہے وہ ملائی گئی ہے، اس کا انگریڈینٹس کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں. اس میں یہ بھی اس نے بتایا کہ یہ گیبریلا کیڑا جو ہے، جو گوبر میں سے نکلتا ہے، کاؤ ڈنگ میں سے جو نکلتا ہے، اوپر کالا کالا، اس کا کلر جو ہے وہ کالا ہوتا ہے، اس کے ونگز جو ہیں اور اس کے دوسرے پارٹس جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ مکس کیے گئے ہیں. اور خاص طور پر یہ کیڑا جو گوبر میں سے نکلتا ہے، کاؤ ڈنگ میں سے، گیبریلا، یہ بیٹل جو ہے یہ آنکھ کے درد کے لیے جو ہے وہ بہت بینیفیشل ہے. تب اس کے سمجھ میں آیا کہ جس کیڑے کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بیکار ہے، اس کا کوئی پرپس نہیں ہے، اس کا اتنا بڑا یوز ہے کہ میری آنکھوں میں درد جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تھا. اور اس دوا کے اندر یہ چیز ملی، یہ کیڑے کا ونگز جو ہیں، اس کے پر جو ہیں، اس کی جو ہے وہ پاؤڈر ملا ہوا ہے، تو اسے مجھے اتنا بڑا فائدہ ہو گیا. تو آپ نے دیکھا یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ کسی چیز کے پرپس کو ہم سمجھ نہ سکیں، لیکن کسی چیز کے پرپس کو نہ سمجھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر پرپس کے، بغیر مقصد کے یا بیکار پیدا کی ہے. ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اسے معلوم کرنے کے لیے اللہ کی پاکیزہ کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مشیت کو، اپنی ول کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی میں نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے ورشپ کریں، میری ورشپ کریں. اللہ فرماتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی ورشپ ہے، خدا کی عبادت ہے، خدا کی پرستش ہے، خدا کے سامنے سر جھکانا ہے، خدا کے سامنے اپنے کو سرنڈر کرنا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیعبدون، یہاں پر لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، تاکہ بندے مجھے، میرے بندے مجھے پہچانیں، مجھے ریکگنائز کریں، مجھے سمجھیں. اب خدا کو ریکگنائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو جاننے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو پہچاننے کا مطلب کیا؟ خدا کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے اور آپ کا نام یہ ہے، میں فلاں سال میں پیدا ہوا، آپ فلاں سال میں پیدا ہوئے، میں فلاں جگہ پر پیدا ہوا، آپ فلاں جگہ پر پیدا ہوئے، میری یہ پسند ہے اور یہ سب کچھ نہیں. خدا کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟
خدا کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے اس کی صفات، اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی جو کیریکٹرسٹک ہیں، ان کو سمجھنا، تاکہ انسان خدا کی رحمت سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ ہم جتنا خدا کو پہچانیں گے اتنا ہی ہمیں خدا کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی ہم خدا کی رحمت سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں فائدہ پہنچائے، جیسا کہ دنیا میں ابھی بھی ہم مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مستفیض ہو رہے ہیں، بینیفٹ جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، چاہے ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، چاہے ہم اس کی نافرمانی کریں چاہے اس کی ہم نافرمانی کریں یا فرما بردار ہم اس کے بندے بن کر جئیں۔ جو بھی ہم اچھے ہوں یا برے ہوں، ہمارے کام اچھے ہیں یا برے ہیں، ایمان ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی مل رہا ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت سے فائدہ پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں یہ بھی سوال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سوال کا ہونا جو ہے وہ عیب نہیں ہے، سوال کرنا بھی چاہیے تاکہ ہمارے دل کے اندر جو ایک طرح کا ڈاؤٹ ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہے وہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے اور ڈاؤٹ اور شک جو ہے وہ دور ہو جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، سب جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی دانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وائز ہے۔ تو پھر وائز پرسن جو ہے وہ تو جو بھی وائز ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، جس کے پاس میں عقل ہوتی ہے، وہ تو بہت سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے سے پہلے ہمیں تو پوچھا نہیں کہ بھئی تم پیدا ہونا چاہتے ہو، تم دنیا میں جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو، بلکہ اس نے بغیر ہماری پرمیشن کے، بغیر ہم سے مشورہ کیے ہوئے، ہم سے کنسلٹ کیے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر دیا اور ہم دنیا میں آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم تمہیں پیدا کریں یا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم تم پیدا کریں یا نہ کریں۔ وہ خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں جب چاہتا پیدا کرتا، اس نے ابھی چاہا ہے تو ہم ابھی دنیا کے اندر ہیں، اور جب چاہے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سے پوچھا نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کو سمجھیں، اس لیے کہ ہم میں جو ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدا کی صفات کو، خدا کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں، خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو سمجھنے میں کافی حد تک جو ہے وہ ہیلپ فل ہے، یہ مددگار ہے۔ ہم اگر اپنے کو سمجھ جائیں، اگر ہم اپنے کو سمجھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو سمجھتے ہیں، اپنی پوٹینشل کو سمجھتے ہیں، اپنی طاقت کو سمجھتے ہیں، اپنی جو عزت اور شرف ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو ہم بہت سی چیزیں، خدا کی ایسی صفات ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بآسانی جو ہے وہ خدا کی صفات جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے کو سمجھیں۔ من عرف نفس عرف رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جو جتنا اپنے کو پہچانتا ہوگا اپنے رب کو پہچانتا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ہمارا نفس جو ہے وہ خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ ایک میڈیم ہے خدا کو پہچاننے کا، خدا کو جاننے کا، خدا کو ریکگنائز کرنے کا۔ میں اپنے کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میرا ایگزسٹنس اس بات کی دلیل ہے کہ خدا بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب رہا یہ کہ خدا نے پوچھا کیوں نہیں؟ دیکھیے، ہم بھی بہت سے کام اپنی زندگی میں پوچھے بغیر کرتے ہیں۔ ہر ایک سے جو ہے وہ پوچھتے نہیں کہ میں یہ کروں۔ مثلا جیسے کہ اس کے لیے بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں زیادہ اس میں وقت جو ہے وہ، یہ تو صرف بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور وہ زیادہ وقت جو ہے وہ میں آپ کا اس میں لینا نہیں چاہتا ہوں۔ بہت سمپل سی بات ہے جسے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔
ہم کہیں پر جا رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، اور ایک سائیکلسٹ جو ہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ہم وہاں پر جب پہنچے دیکھا کہ وہ خون نکل رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ زخمی ہے، بے ہوش جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں یہ اللہ نے صلاحیت تو رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم میں اللہ نے یہ طاقت تو رکھی ہے، ہم میں اللہ نے یہ صفت تو رکھی، جس صفت کو صفت رحمت کہتے ہیں، ہم جو ہیں جس کو کائنڈنس کہتے ہیں، مرسی کہتے ہیں، ہر انسان کے اندر یہ ہے۔ اب ہماری مرسی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، ہم میں جو نرمی ہے، سافٹنس جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ یہاں پر جو زمین پر زخمی پڑا ہوا ہے اس کی مدد کرو۔ دیکھیں وہ ہم سے نہیں کہتا ہے، سائیکلسٹ کے جو زخمی پڑا ہوا ہے وہ تو بے ہوش ہے، وہ ہم سے نہیں کہتا ہے، ہم اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا بازو ہلا کے کہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں، بغیر پوچھے ہوئے ہم مدد کرتے۔ جو بھی مدد کا طریقہ ہوتا ہے، ایمبولینس کو بلاتے ہیں، ایمبولینس آتی ہے، وہ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے، اس کے زخم جو ہیں وہ بھی ہیل ہو جاتے ہیں، زخم جو ہے وہ مندمل ہو جاتے ہیں اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور صحت یاب ہونے کے بعد میں اگر وہ کہے کہ کون ہے جس نے مجھے میری مدد کی تھی، کوئی تو مدد کرنے والا نہیں تھا، یہ کون اچھا انسان تھا جس نے میری مدد کی، تو وہ ہم اس کے پاس میں پہنچے کہ بھائی ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے ایمبولینس کو بلایا اور آپ یہاں تک آئے اور اب جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو ایسا تو ہم نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا ہے کہ وہ فوراً سامنے سے کہے کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں اور آپ نے مجھے ایسے ہی مدد کر دی۔ آپ کون ہوتے؟ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا، مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، میں آپ کو کہتا کہ آپ میری مدد کریں تو آپ میری مدد کرتے، اگر میں منع کرتا تو آپ میری مدد مت کرتے۔ میں نے تو آپ سے پوچھا ہی نہیں، آپ نے بغیر پوچھے میری مدد کر دی۔ آپ نے غور کیا؟ وہ جو ٹھیک ہو گیا ہے، صحت یاب ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد میں، وہ اگر انسان ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا، وہ تو اس لیے پوچھ رہا ہے کہ کس نے میری مدد کی ہے تاکہ وہ اپریشیٹ کرے، سراہے اور اس کا شکریہ ادا کرے اور وہ کہے کہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میری جو ہے جان بچائی، آپ نے میری مدد کی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی جگہ پر بغیر پوچھے کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں ہم میں جو خداوند عالم نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مرسی رکھی ہے، وہ مرسی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تمہارے پاس میں علم ہے، تمہارے پاس میں مرسی ہے، تمہارے پاس میں طاقت ہے، تو پھر دوسرے کو جو ابھی ضرورت مند ہے اس کو فائدہ پہنچاؤ، اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی ایبسولوٹ مرسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مرسی ہی مرسی ہے۔ اس کی مرسی نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مرسی سے فائدہ پہنچائے، اپنی رحمت سے فائدہ پہنچائے۔ تو جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی خلق فرماتا ہے، اپنی مخلوق کو خلق کرتا ہے، فوراً ہی اس کی رحمت سے اسے فائدہ جو ہے وہ ملنے لگتا ہے۔ سمپل آسان سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان اللہ کی مرسی سے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے، اور مسلسل اللہ کی رحمت سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مرسیفل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کائن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مہربان ہے، اس کی مہربانی کے، اس کی مرسی کے، اس کی کائنڈنس کے 100 پورشنز ہیں، حصے ہیں، 100 حصے ہیں، 100 حصے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مرسی ہے اس کے 100 پورشن ہیں، 100 حصے اس کے ہیں۔ مرسی کا مطلب کیا ہے؟ مرسی کا مطلب یہ ہے، مہربانی کا مطلب یہ ہے جس سے فائدہ پہنچے، ہر وہ کام جس سے فائدہ پہنچے۔ تو دنیا میں ہر آن جو ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے یہ اللہ کی مرسی ہے۔ میں بول رہا ہوں یہ اللہ کی مرسی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی مرسی ہے، میں سن رہا ہوں اللہ کی مرسی ہے، میں بیٹھا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس دنیا کے اندر، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انسان کر رہا ہے، جانور ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی مرسی ہے۔
مسلسل اللہ کی مہربانی، مرسی، کائنڈنس جو ہے وہ انسان کو مل رہی ہے، منافع کے شکل میں، فائدے کی شکل میں، بینیفٹ کی شکل میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو مہربانی ہے اس کے 100 حصے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس 100 میں سے ایک حصہ جو ہے وہ دنیا کے اندر ظاہر فرمایا ہے، ایک حصہ مینیفیسٹ فرمایا ہے اپنی رحمت کا، اور 99 حصے جو ہیں وہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا کر رکھے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں محبت دیکھتے ہو، بھائی اور بھائی کے درمیان محبت دیکھتے ہو، ایک دوسرے کے درمیان محبت تمہیں دکھائی دیتی ہے، جانوروں کے درمیان میں محبت ہے، جس طرح سے جانور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جس طرح سے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ دنیا کے اندر جو لذتیں ہیں، دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ سننے والی ہو یا آنکھ دیکھنے والی ہو یا کھانے والی ہو یا پینے والی ہو، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے یہاں پر پھیلایا ہے، یہاں پر مینیفیسٹ کیا ہے، یہاں پر دکھایا ہے، یہاں پر تقسیم کر دیا ہے۔ اس لیے دنیا جو ہے وہ اتنی اچھی ہے، دنیا جو ہے اتنی اچھی ہے اس لیے کہ اس نے ایک رحمت کا حصہ جو ہے وہ یہاں پر اسپریڈ کیا ہے، پھیلایا ہے، تقسیم کیا ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک رحمت کا ایک حصہ یہاں پر مینیفیسٹ ہوا ہے تو دنیا اتنی خوبصورت ہے، دنیا اتنی ونڈرفل ہے، تو جو 99 آخرت کے لیے اللہ نے بچا کے رکھا ہے وہ آخرت جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ جنت جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ کتنی اچھی ہوں گی، کتنی اچھی ہوں گی۔ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں، ان کو دیکھیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، وہ دیکھیں گے انہیں خوشی ملے گی، وہ دیکھیں گے وہ پلیجر کے اندر جو ہے وہ ڈوب جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ بما کنتم تعملون، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تم جو دنیا میں کیا کرتے تھے، جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی 99 مرسی کے جو پورشنز ہیں ان کو مینیفیسٹ کرے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں، بگ نمبر میں لوگ خدا کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، گروپس آفٹر گروپس جو ہیں وہ گروپس جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ جب اتنے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو شیطان دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں امید پیدا ہوگی کہ شاید خدا مجھے بھی معاف کر دے۔ آپ نے دیکھا کہ 99 جو اس کی رحمتیں ہیں وہ مینیفیسٹ کرے گا قیامت میں، اس کے نتیجے میں اتنے لوگ جو ہیں وہ بڑے نمبر میں جو ہے لا تعداد جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ دیکھ کر شیطان جو ہے اس کے دل میں بھی ایک تمنا جاگ اٹھے گی، وہ کہے گا شاید خدا مجھے بھی معاف کر دے۔ شیطان معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن خدا کی رحمت کو دیکھ کر جب شیطان کو خدا کی رحمت سے اتنی امید ہو سکتی ہے تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہمیں بھی تو خدا کی رحمت سے اسی لیے کامیاب ہے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ آپ نے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو خدا نے اپنی رحمت کا ایک حصہ جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، اسپریڈ کیا ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنا اچھا ہے۔ تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت میں جو 99 رحمت کے حصے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر کوشش کرو، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واسٹ رحمت واسعہ کے تم حقدار بن جاؤ، اور وہاں تمہارے لیے صرف خوشی ہی خوشی ہو، وہاں تمہارے لیے زندگی ہی زندگی ہو، وہاں تمہارے لیے آرام ہی آرام ہو۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ زندگی ظاہر سی بات ہے، کبھی کبھی تو ہم یہ سوچتے ہیں
جب اللہ اتنا مرسیفل ہے، اللہ اتنا کائنڈ ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کیوں رکھی ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے، موت کیوں رکھی ہے؟ خدا ہمیں موت کیوں دیتا ہے؟ میں نے ایک مجلس میں بیان بھی فرمایا کہ موت جو ہے اصل میں ایک گروتھ ہے. موت جو ہے وہ روح کا جسم سے رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے. اور میں نے کہا تھا کہ موت جو ہے ایک ٹرانسفارمیشن ہے، یہاں سے وہاں ہم ٹرانسفر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کائنڈ ہے، وہ مرسیفل ہے، تو پھر اس نے موت کیوں رکھی ہے؟ اب دیکھیے یہ بھی تو اصل میں زندگی اس لیے ہے تاکہ اس نے وہاں سے عدم سے نتھنگنس سے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. عدم سے اس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہم اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ بھی رحمت جو ہے وہ صرف ایک حصہ ہے. اس کے 99 رحمت کے حصے جو ہیں وہ آخرت کے لیے اللہ نے بچا کے رکھے ہیں. موت خدا ہمیں اس لیے دیتا ہے، ہم اس لیے دنیا سے یہاں سے وہاں جاتے ہیں، ہمیں وہ اس لیے یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ ہم رحمت کے ایک حصے سے نکل کر اس کی رحمت کے 99 جو حصے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم داخل ہو جائیں. یہ گھبرانے کی کوئی وہ نہیں ہے، یہ کوئی وحشت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے کہ ہمیں موت آئے گی. ارے موت جو ہے یہ تو وہ ہے کہ ہمیں رحمت کے ایک حصے سے نکال کر 99 جو رحمت کے حصے ہیں اس کی طرف ہمیں جو وہ لے جاتی ہے. جب ہم یہاں پر اتنا جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم وہاں کتنی خوشی محسوس کریں گے. آپ دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم نماز ادا کرتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ خیرات اور صدقات کرتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ایبسولوٹ یہاں پر ہیپینس نہیں ہے، مکمل خوشی یہاں پر نہیں ہے. لیکن جب یہاں پر اس طرح سے خوشیاں ہیں تو پھر جو وہ 99 رحمت کے حصے ہیں وہاں پر کتنی خوشی ہوگی، وہاں پر سکون کتنا ہوگا، وہاں پر اطمینان کتنا ہوگا. تو موت کیوں ہے؟ موت نام ہے رحمت کے ایک حصے سے نکل کر 99 رحمت کے حصے میں داخل ہونا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو، اپنی رحمت سے فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے انسان کو زندگی عطا کی ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اس کا صحیح استعمال کریں، غیر استعمال نہیں. اس کا جو ہے وہ رائٹ یوز ہونا چاہیے، رانگ یوز نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے اس کی رحمت کا جو دنیا کے اندر ہے رائٹ یوز کیا ہے، صحیح استعمال کیا ہے، صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے، تو ہم آخرت میں اس کی 99 رحمت کے جو حصے ہیں اس کے ہم حقدار بن جائیں گے. کبھی تو یہ ہوتا ہے ہم یہ کیسے سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہے. کبھی ظاہر سی بات ہے سمجھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، صرف آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. ہماری جو ہے وہ آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. ہم انسان جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہا ہے، جو سوچنا چاہیے وہ سوچتا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہم ذرا سا سوچیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اللہ کتنا جو ہے وہ مہربان ہے، اللہ کتنا جو ہے وہ مرسیفل ہے. اور ویسے بھی اس نے اپنی مرسی کو جو ہے، اپنی مہربانی کو ہمارے لیے جگہ جگہ پر مینیفیسٹ کیا ہے، اس کو ظاہر کیا ہے کہ ہم دیکھیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں. اس نے اپنی سب سے بڑی مہربانی جو ہمارے ساتھ میں کی ہے وہ ہے اس نے ہماری ہدایت کے لیے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے تاکہ ہم ان کی زندگی کو، ان کی ٹیچنگز کو، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور ہم خدا کے 99 مرسی کے جو پورشنز ہیں اس کے ہم حقدار بن جائیں. اور اگر ہم ظاہر سی بات ہم خدا کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، خدا جو ہے وہ فزیکل فارم میں آ نہیں سکتا ہے، تو ہم یہ کیسے سمجھیں کہ خدا رحمت کا برتاؤ کیسے کرتا ہے، خدا کی مہربانی کیا ہوتی ہے. اسی لیے اس نے اپنے پاکیزہ بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ دیکھو جب ہمارے بندے اتنے مہربان ہیں تو پھر ہم کتنے مہربان ہوں گے. رسول اللہ کتنے مہربان، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان، پنجتن پاک کتنے مہربان، ہمارے 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان، کتنے مہربان. جب وہ اتنے مہربان ہیں، جب وہ اتنے کائنڈ اور مرسیفل ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کتنا مہربان ہوگا، کتنا کائنڈ ہوگا. اسے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں.
مولا حسین کتنے مہربان، کتنے مہربان۔ آج بھی مولا حسین کا جو فیض ہے، مولا حسین کا جو بینیفٹ ہے، آج بھی سارے کے سارے انسانوں کو مل رہا ہے۔ مولا حسین نے ساری مشکلات برداشت کیں، اتنے قائم تھے، خود پیاسے رہے، ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیا، ورنہ مولا حسین اگر چاہتے تو پھر پانی دنیا میں نہ ہوتا۔ یہ تو مولا حسین کا کرم ہے، یہ تو مولا حسین علیہ السلام کی مہربانی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، بہت سی چیزوں سے۔ یہ خداوند عالم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں محبت رکھی ہوئی ہے۔ انسان جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتا ہے انسان، بے انتہا محبت۔ ظاہر سی بات ہے، عام انسان جب اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے تو مولا حسین علیہ السلام کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوگی، اور وہ بھی اگر بیٹی ہو تو بیٹی سے بہت محبت کرتا۔ اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو ایک بیٹی دی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ مولا حسین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ مولا امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے جس میں مولا نے فرمایا، جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے پروردگارا، مجھ پر میرے مرنے کے بعد مجھ پر رونے والی میرے جنازے کی زینت مجھے کی بیٹی عطا فرما۔ تو جناب ابراہیم نے بیٹی مانگی اللہ سے، اور یہ کہہ کر مانگی تاکہ وہ بیٹی میرے جنازے پر روئے، میرے جنازے کی زینت بنے۔ اللہ نے مولا حسین کو بیٹی سکینہ جیسی بیٹی دی تھی۔ کیا مولا حسین یہ نہ چاہتے ہوں گے کہ میری شہادت کے بعد میری بیٹی میرے جنازے کی زینت بنے، میری بیٹی جو ہے مجھ پر گریہ کرے، مجھ پر ماتم کرے، مجھ پر روئے؟ مولا حسین تو بہت چاہتے تھے، اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ مولا حسین اتنا چاہتے تھے کہ سکینہ سے کہا، سکینہ، اے سکینہ، جہاں تم اپنے بابا کو یاد کرو گی وہاں اب تمہارا بابا تمہیں ملے گا۔ سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کرتی تھی، لیکن جو حسین علیہ السلام کے جنازے کی زینت تھی، جو مولا حسین پر روتی تھی، ظالموں نے اسے رونے نہ دیا، ظالموں نے اسے ماتم کرنے نہ دیا، ظالموں نے اسے تسلی کے بجائے ظالموں نے اسے تماچے مارے۔ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا جناب سید سجاد کے لیے۔ بہن سامنے ہے، چھوٹی بہن ہے، ظالم مولا سجاد کے سامنے سکینہ کو تماچے مارتے تھے، سکینہ کو تکلیف پہنچا تھے۔ مولا سجاد کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ گلے میں طوق خاردار تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ مولا سجاد کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور جب مدینے آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے اپنی جو زندگی گزاری ہے اس میں تبلیغ کرتے تھے۔ دو طرح کی تبلیغ تھی، ایک دعاؤں کے ذریعے تبلیغ تھی اور ایک غم حسین کے ذریعے تبلیغ تھی۔ جب مولا روتے تھے، پانی آتا تھا سامنے، نظر پڑتی تھی، روتے تھے اور کہتے تھے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا۔ کھانا آتا تھا، مولا سجاد روتے تھے۔ کسی جانور کا کٹا ہوا سر دیکھتے تھے، مولا سجاد روتے تھے۔ کوئی جنازہ دیکھتے تھے، مولا سجاد اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے۔ مولا سجاد کو اس طرح سے روتا دیکھ کر گریہ کرتے ہوئے کسی نے مولا سجاد سے پوچھ ہی لیا۔ کسی نے پوچھا، اے مولا سجاد، آپ بہت روتے ہیں، آپ بہت گریہ کرتے ہیں، آپ بہت ماتم کرتے ہیں۔ مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب تو نہیں دیا، بلکہ آپ نے ایک سوال کیا، بھائی یہ بتا، اگر کوئی جوان بھائی ہو، اس کی 4 سالہ چھوٹی بہن ہو
اور کوئی جوان بھائی کے سامنے اس کی چھوٹی بہن کو تماچے مارے، اس بھائی کی حالت کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ وہ گھبرا کر کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ جوان معاف کر دے، اس لیے کہ اس نے شاید اس کی بہن کو غلطی سے تماچا مارا ہوگا۔ کا مولا فرماتے ہیں اگر دوبارہ اور مسلسل اس کے سامنے مارے تو اس بھائی کی حالت کیا ہوگی؟ کا مولا وہ بھائی برداشت نہیں کر پائے گا، اس کی چھوٹی بہن کو اس جوان کے سامنے، اس کے جوان بھائی کے سامنے تماچے مارے جائیں، مولا وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ بس ایک مرتبہ رو کر کہتے تھے، ارے وہ جوان میں ہوں اور وہ میری بہن سکینہ ہے، میری نظروں کے سامنے شمر ظالم میری بہن کو تماچے مارتے تھے، میری بہن کے کان زخمی تھے، میری بہن کے رخسار زخمی تھے، اور یہ جوان بھائی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے جب وہ مجھے سارے منظر یاد آتے ہیں میں بھلا نہیں سکتا۔ ارے تماچوں کی تکلیف سے، درے کی تکلیف سے، کوڑے کی تکلیف سے میری بہن کیسے تڑپتی تھی، رو رو کے کہتی تھی، اے بھیا سجاد مجھے بچاؤ، اے بابا حسین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکینہ پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ظالم کیسے ستا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شہدائے کربلا کا، اسیران کربلا کا، یتیمان کربلا کا، خصوصاً جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کا، سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کا۔ اس مجلس کا ثواب مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ اور اثاریہ فیملی کے تمام مرحومین کو عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما۔ اے پروردگارہ دنیا سے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے مولا کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ زیارت عاشورہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ المماحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئتو الى اللہ وإلیکم منہم ومن اشیائهم واتباعهم واولیائهم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بن امیہ قاطبہ، ولعن اللہ ابن مرجان، ولعن اللہ عمر بن سعد، ولعن اللہ شمرا، ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات لقتالک، بے ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک، فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب السارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔
اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله ولرسوله وإلى أمير المؤمنين عليه السلام وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسن عليه السلام وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله ولرسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في الظلم والجور عليكم والأشياءكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم ودو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصار مع إمام المهدي زاهد ناطق بلقط منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاببكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أجمعين. اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابل ولا ذلك. اللهم الآن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم الآنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الأنصاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا والآن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائیں. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.